گزشتہ قسط کا خلاصہ: زندگی نے اس سے والدین چھین لیے تھے تو نعم البدل بھی بہت اچھا دیا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے اپنی زندگی سے خوش اور مطمئن تھی۔ ابھی تک تو جگنو گھر والوں کو شادی کے سلسلے میں ٹالتا رہا تھا، اور اس بار وہ پاکستان آیا تو پاپا اور مما جانی کے مجبور کرنے پر گھٹنے ٹیک دیے، لیکن اس شرط پر اگر اسے لڑکی پسند آئی تو شادی کرے گا ورنہ نہیں۔ وہ اس چیز سے واقف تھے، اس لیے رضامند ہو گئے۔ اکاڑا کا خیال آتے ہی اس کے ذہن میں جانیہ کا تصور جاگ اٹھا۔ وہ پیاری سی معصوم و شرین لڑکی کی یادوں نے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دی تو اس نے ایک دم مما جانی سے پوچھا، مما جانی، آپ نے جانیہ کو کتنا عرصہ پہلے دیکھا تھا؟ کیوں؟ یاسمین بیگم کی پیشانی پر لکیروں کے جال بن گیا۔ یوں ہی پوچھ رہا ہوں، بتائیں تو صحیح۔ کیوں؟ آپ نانو سے ملنے نہیں گئیں کبھی؟ نہیں، اپنی ہی الجھنیں اتنی زیادہ ہیں، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور اتنا طویل سفر نہیں کر سکتی، گھٹنے جڑ جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ بھی نہیں آئے؟ اس نے ان کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کبھی نہیں، خالہ جان بھی اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتیں۔ نانو ٹھیک تو ہے نا؟ اس کے لہجے میں ان کے لیے اتنا لگاوٹ محسوس کر کے دل کو کھٹکا سا ہوا تھا۔ وہ کیوں کرید کر پوچھ رہا تھا؟ بس یوں ہی، پاکستان بھی تو کتنے عرصے بعد آیا ہوں، میرا بچپن بہت اچھا گزرا ہے اکاڑا، بہت بار وہ یاد آتی ہے۔ سوچ کر آیا ان سے ضرور مل کر آؤں گا، اور وہ شرین سی لڑکی جو میرا نام لے کر پکارتی تھی، اکثر یاد آتی ہے۔ اب پتہ نہیں کیسی ہوگی، وہی شرین انداز یا مزاج میں تبدیلی آ گئی ہوگی۔ اب جاؤ گے تو دیکھ لینا۔ ہاں، تو آنکھیں بند کر کے تھوڑا رہوں گا جو دیکھ نہیں سکوں گا۔ اس کے دل میں ایک دم سے کئی باتیں ذہن کے روزن میں چلی آئیں، اور وہ مسکراتا ہوا اٹھ کر صحن میں آ گیا، اور پھر وہ آ کر لان میں کھڑا ہو گیا۔ گلاب، چنبیلی اور موتیے کے پھول پوری بہار پر تھے، ان کے ارد گرد رس چوسنے کے لیے تتلیاں منڈلا رہی تھیں۔ اس کا ذہن بہت پیچھے گردش کرنے لگا۔ جگنو، جگنو، وہ دیکھو کتنی خوبصورت تتلی، تم سے بھی زیادہ حسین تتلی ہو سکتی ہے بھلا کوئی؟ جگنو، اس نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ غلط بول گیا کچھ؟ میں تتلی ہوں نا؟ ہاں، مگر تتلی کے رنگ تو کچے ہوتے ہیں، تو پھر پکڑیں تو ہتھیلی پر رنگ اتر آتے ہیں۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ تو پھر میرے رنگ بھی کچے ہوئے نا؟ نہیں، تمہارے رنگ بہت گہرے اور پکے ہیں، محبت کے، چاہت کے، وفا کے، خلوص کے رنگ۔ تو پھر میں تتلی تو نہ ہوئی، مگر تتلی کی طرح حسین تو ہو نا؟ اور جگنو بھی تو کم حسین نہیں ہوتے۔ مطلب یہ بتاؤ، جگنو کی لائٹ کیسے جلتی ہے؟ کبھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی جگنوؤں کی؟ اس کے لبوں پہ بہت ہی شریر ہنسی کھیل رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ تنہا کھڑا تھا، اس کے لبوں پر دل فریب ہنسی رقص کر رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر تتلی پکڑنا چاہی، مگر وہ اس کی گرفت میں آنے سے پہلے اڑ گئی۔ پھر اس نے گلاب کا پھول توڑا اور ہتھیلی پر رکھ کر اس کی خوبصورتی کا جائزہ لینے لگا۔ جانیہ کیسی ہوگی اب؟ پھر اس نے پھول کی پتیاں ایک ایک کر دیں اور ان کو ہوا میں اچھال دیا، اور خیال کو ذہن سے جھٹکتا ہوا اندر کی طرف بڑھ گیا، جہاں سب لوگ بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ وہ صحن میں انار کے پودے کے نیچے بیٹھی چڑیوں کو باجرہ ڈال رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی، بیل بند ہو گئی۔ وہ اسی مصروف سے انداز میں بیٹھی ہوئی دانہ ڈالتی رہی، یہ بیل پھر سے بجنے لگی اور اب مسلسل بج رہی تھی۔ جانیہ بیٹا، ذرا فون سننا، کس کا ہے؟ کب سے بیل بج رہی ہے؟ نانو جو تخت پر بیٹھی تسبیح کر رہی تھیں، اس کو پکارا۔
فون کرنے والے کو بھی تو صبر کر لینا چاہیے۔ ضروری نہیں کوئی اس کا فون سننے کے لیے منتظر بیٹھا ہو کہ فوراً ریسیو کر لے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی فون اسٹینڈ کی طرف بڑھی۔ پتہ نہیں لوگوں میں صبر تو ہے ہی نہیں، اس نے فون کا ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا، لیکن دوسری طرف اس کی بات سن لی گئی تھی۔ ہیلو، مگر دوسری طرف خاموشی چھائی رہی۔ ہیلو ہیلو مگر مکمل خاموشی۔ لگتا ہے زبان گروی رکھ دی ہے، اس نے کہتے ہوئے ریسیور کو کریڈل پر رکھ دیا۔ وہ ابھی مڑی ہی نہیں تھی کہ بیل دوبارہ بجنے لگی۔ اس بار اس نے دوسری بیل پر ہی ریسیور اٹھا لیا اور خاموش کھڑی دوسری جانب سے بولنے کی منتظر رہی۔ اور کتنا صبر کیا جائے آپ کے بولنے کا محترمہ، اتنا صبر بھی نہیں آزمانا چاہیے کسی دوسرے کا۔ آپ کون بول رہے ہیں؟ دوسری جانب گمبھیر مردانہ آواز سن کر وہ چونکی۔ جس کا فون آپ اٹھانا پسند نہیں کرتی اور اتفاق سے ریسیو کر لیں تو بولنا پسند نہیں کرتی۔ آپ نے زبان گروی تو نہیں رکھ دی محترمہ؟ اس نے جانیہ کی بات اسی انداز میں لوٹائی۔ آپ ہیں کون محترم؟ اس بار جانیہ کا لہجہ بہت تلخ تھا۔ آپ جانیہ بول رہی ہیں؟ جی، مگر آپ کون؟ اس نے ایک دم بکلا کر کہا، سنا ہے نانو لے گھر میں ایک ہی لڑکی رہتی ہے جو بہت شریر ہے۔ آپ ہیں کون؟ اب بار وہ الجھن کا شکار ہو گئی۔ بتا دوں گا، صبر تو کریں، میں فون بند کر دوں گی۔ اس نے دھمکی دی تھی۔ کس کا فون ہے جانیہ؟ کچن سے مومانی کی آواز آئی۔ پتہ نہیں مومانی جان کون ہے، اپنا نام بھی نہیں بتا رہا ہے تو فون بند کر دو۔ ہاں، بند ہی کرنے لگی ہوں، CLI پر نمبر بھی نہیں آ رہا، شاید ٹیلی فون کے سیل کمزور ہو گئے ہیں، ابھی سیل چینج کرتی ہوں۔ اس نے کھٹ سے فون رکھ دیا۔ ایڈیٹ، نان سینس، وہ بڑبڑائی۔ وہ چند قدم ہی بڑھی ہوگی کہ بیل پھر سے بجنے لگی۔ اس نے پھرتی سے ریسیور اٹھایا اور ایک دم ہی بولی، اگر اب دوبارہ فون کیا نہ تو پولیس میں رپورٹ کرا دیں گی میرے خلاف۔ ایک قہقہ تھا جو اس کی سماعتوں میں گونجنے لگا۔ ہاں، ایسا ہی کرنا پڑے گا، لیکن تمہارے فون کی CLI پر ہمارا نمبر ہی نہیں آ رہا۔ آپ کو اس سے مطلب؟ آپ پہلے ٹیلی فون کے سیل چینج کر لیجئے، میں پھر فون کرتا ہوں تاکہ آپ CLI پر نمبر دیکھ کر سکیں۔ خوش فہمی ہے آپ کی، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں فضول لوگوں کے لیے۔ تو محترمہ سنیے، میں جگنو بول رہا ہوں۔ دن میں جگنو نہیں چمکتا، اور سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس کے ذہن میں جھماکا ہوا تھا۔ آج ہی تو نانو یاسمین خالہ اور جگنو کو یاد کر رہی تھیں۔ کیا کہا آپ نے؟ جگنو؟ جی جگنو۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ بھکر سے ہیں نا، یاسمین خالہ کے بیٹے؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ اس وقت لندن سے بول رہے ہیں نا؟ نہیں، بھکر سے۔ اوہ، تو آپ پاکستان کب آئے؟ وہ حیران اور خوشی سے بولی، کچھ دن پہلے، اور اب اکاڑا آنا چاہتا ہوں۔ کب؟ کیا؟ یک نہ شد، دو شد۔ وہ ورقہ حیرت میں ڈوب گئی۔ کیوں؟ یقین نہیں آتا؟ آپ نے بات ہی ایسی کی ہے۔ ویسے آج اتنے عرصے بعد ہماری یاد کیسے آ گئی؟ بس آ ہی گئی۔ میں بعد میں فون کرتا ہوں، لیکن نانو کو بتا دینا میں 2 روز میں اکاڑا آ رہا ہوں۔ تم جانیہ بول رہی ہو نا؟ جی، میں جانیہ ہی بول رہی ہوں۔ وہ دھیرے سے ہنسی۔ جگنو کے ارد گرد گھنٹیاں سی بجنے لگیں۔ اس کی جل ترنگ ہنسی نے اسے اپنے سار میں لے لیا۔ سب کو سلام کہنا جانیہ، میں 1-2 روز میں اکاڑا آ رہا ہوں، پھر تفصیل سے بات ہوگی، اللہ حافظ۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، وہ فون بند کر گیا۔ چند لمحے تو وہ کھڑی ریسیور کو گھورتی رہی اور پھر کریڈل پر رکھ کر نانو کی طرف دوڑی۔ نانو، نانو، وہ دوڑتی ہوئی چلاتی چلی آئی۔ کیا مصیبت ہے؟ کبھی تو آہستہ بول لیا کرو، محلے والے بھی عاجز آ گئے ہوں گے۔
انہوں نے اسے ڈانٹا۔ اس نے خاموشی سے ان کی ڈانٹ سنی۔ بیٹے دھیرج، خیال رکھا کرو۔ اور کون تھا جس سے باتیں کر رہی تھی فون پہ؟ انہوں نے چمکارا۔ وہ خاموش رہی۔ نہیں بتاؤں گی۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوما۔ نانو، پتہ ہے جگنو کا فون تھا۔ وہ پاکستان واپس آ گیا ہے اور بھکر میں ہے۔ وہ فون پہ کہہ رہا تھا کہ وہ اکاڑا آ رہا ہے 1-2 روز میں۔ وہ تو میرے بچپن کا دوست، کتنی یادیں جڑی ہیں اس سے، آئے گا تو پھر سے تازہ ہو جائیں گی۔ کیا کہا تم نے؟ جگنو آ رہا ہے؟ ہاں نانو، جگنو آ رہا ہے۔ آج ہی آپ یاد کر رہی تھی نا اسے؟ ہاں بیٹا، بہت یاد آ رہا تھا آج وہ۔ بس پھر وہ آ گیا۔ پھر وہ ممانعوں کو جگنو کی آمد کی خبر سنانے دوڑی، کیونکہ اس سے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور چند لمحوں میں ہی اس نے سب کو یہ خبر سنا دی تھی۔ اس کی یہ بات سن کر سب بہت خوش ہوئے۔ نانو اور جانیہ کی خوشی دیدنی تھی۔ جانیہ کی شوق باتوں اور معصوم صورت سے اس وقت اس کے دل میں محبت کی چھوٹی سی چنگاری سی لگ جاتی تھی، جو لاابالی انتہائی شریر ہوا کرتا تھا، جو ہر لمحہ کوئی نہ کوئی ہنگامہ اٹھائے ہوتا۔ جب بھی وہ آتا، دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے لان میں تتلیوں کے تعاقب میں بھاگنے لگتے۔ یاسمین، فرحت دونوں کو ہنستے کھیلتے دیکھ کر نہال ہو جاتی، اور جانیہ کبھی اس کی گود میں آ کر بیٹھ جاتی اور کبھی اس کے سینے پہ لیٹ جاتی۔ یاسمین کے چمکتے چہرے اور مسرت بھری مسکراہٹ کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ جانیہ کی شرارتوں کو کتنا پسند کرتی ہیں۔ پھر جگنو تعلیم کے لیے لندن چلا گیا، پھر وہ آیا ہی نہیں۔ جب سے وہ لندن گیا تھا، پہلے جیسی گیدرنگ نہیں رہی تھی۔ یاسمین بھی جیسے اکاڑا آنا ہی بھول گئی تھی۔ جگنو کو کبھی کبھی جانیہ بہت یاد آتی تھی۔ پھر دن مہینوں اور مہینے سالوں میں بیتنے چلے گئے۔ جگنو بھی اتنا مصروف ہو گیا کہ بہت کچھ ذہن سے محو ہو گیا۔ اسے اب بتا رہا تھا، رات وہ اسے پہچان نہیں پایا۔ وہ اس کے سامنے قریب آ کر بیٹھ گئی اور جگنو اسے حیرانی سے دیکھنے لگا۔ ایک نظر میں تو وہ اسے پہچان نہ سکا۔ ارے، کوئی صدیاں تو نہیں بیت گئیں جو آپ کو پہچاننے میں مشکل پیش آ رہی ہیں کہ معنی یہ ہوئے کہ ماہوں سال کی گردش نے میری پہچان بھی ذہن سے نکال دی۔ مگر دیکھیے، میں آپ کو بالکل نہیں بھولی، صرف کچھ برس ہی گزرے ہیں۔ اس کی ہنسی میں وہی قتل مینا کا ترنم تھا جو مخاطب کو مخمور کر دیتا تھا۔ اس کے شبابی رخساروں پہ اس طرح ڈمپل پڑتے تھے، آنکھوں کی جگمگاہٹ سے اس کا چہرہ اور خوبصورت ہو گیا تھا۔ اس کے اندر جھماکا سا ہوا اور دل مضطرب ہو گیا۔ او جانیہ، تم؟ وہ اسے اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے آج پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ تم کتنی بڑی ہو گئی ہو؟ اس نے والہانہ انداز میں اس کا ہاتھ پکڑا۔ جی ہاں، بڑی ہو گئی ہوں، مگر اتنی بڑی بھی نہیں کہ پہچان ہی نہ سکو۔ مطلب؟ جگنو نے بھویں اچکاتے ہوئے پوچھا۔ مطلب بوڑھی نہیں ہوئی ہوں، صرف بڑی ہوئی ہوں۔ اور تمہیں وہ بات یاد ہے جب تم… وہ کھلکھلا دی۔ مجھے تو یہ بات بھی یاد ہے جب آپ نے کہا تھا لندن جاتے ہوئے آپ مل کر نہیں جا سکے تھے تو آپ نے فون کر کے کہا تھا، جانیہ یاد رکھنا، جب بھی میں پاکستان آیا تو تمہیں ملنے ضرور آؤں گا، تم میری بچپن کی دوست ہو۔ جانیہ، تمہیں وہ بات ابھی تک یاد ہے؟ اس کے اندر شبنم سی اترنے لگی۔ دیکھ لیجئے، مجھے آپ کی ذرا سی بات بھی یاد ہے، لیکن آپ مجھے بالکل ہی بھول گئے۔ جانیہ کی آنکھوں میں پانی اترنے لگا اور وہ اداس ہو گئی۔ نہیں جانیہ، تم سرتاپا میرے اندر موجود ہو۔ تمہیں اچانک دیکھ کر محسوس ہوا جیسے تم آئینہ خانے سے نکل آئی ہو۔ بس، تم تو جانتی ہو، لندن کی مصروفیات، پہلے تعلیم، پھر نوکری اور پھر بزنس شروع کیا تو اتنا بڑھ گیا
کہ فرصت ہی نہیں ملتی کسی کو سوچنے اور یاد کرنے کی۔ وہ لمحے بھر کو رکا، پھر گویا ہوا، شریر لڑکی، تم بتاؤ، اس عرصے میں تمہارا بھی کوئی فون آیا ہی نہ، کوئی خیر خبر دی؟ کس کو خیر خبر دیتی؟ یاسمین خالہ تو جیسے ملنا ہی نہیں چاہتی تم سے، وہ تو نانوں کی بھی خیر خبر نہیں لیتی۔ پھر کہاں سے دیتی آپ کو اپنی خیریت کی خبر؟ بس نانو اور میں پرانی یادیں تازہ کرتے رہتے ہیں۔ اچھا خیر چھوڑو، حساب برابر ہو گیا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے مسکراتا ہوا لان کی طرف آ گیا اور لان کے سرسبز مخملی گھاس پر ٹہلنے لگا۔ ہر قدم پہ پھولوں کے ڈالیاں ان کے قدموں کو چوم رہی تھیں۔ اور تم اتنے عرصے کیا کرتی رہی ہیں؟ سفر؟ وہ مسکرائی۔ کیا مطلب؟ مطلب کہ میں اتنے عرصے کتابوں کی سیاحت کرتی رہی، علم کے موتی چنتی رہی۔ بڑا دلچسپ سفر تھا۔ ماشاءاللہ، بڑی ترقی کر لی ہے، دامن لعل و گوہر سے بھر لیے ہیں۔ اب کیا ارادہ ہے؟ فی الحال تو کوئی ارادہ نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ اچھا یہ بتائیں، آپ کا دل کیسے کر گیا اکاڑا آنے کے لیے؟ دل کیا ہے تو آیا ہوں، مگر آ کیسے گئے یہی تو پوچھ رہی ہوں۔ بس اتنا ہی یاد کھینچ لائی۔ یاد نہ آتی تو آتے بھی نہیں، پھر بھی آتا۔ تم سے وعدہ تو کیا تھا نا کہ جب بھی پاکستان آیا تو ضرور آؤں گا، اور دیکھو آ گیا نا۔ تمہاری یہی شریری باتیں تو کھینچ لائی ہیں مجھے۔ تمہارے اندر ابھی بھی وہی بچپنا ہے۔ اکلوتے ہونے کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے۔ سب بھی ناز فخر سے اٹھاتے ہیں، خواہشیں پوری کرتے ہیں۔ یقین کریں بڑے مزے میں زندگی گزر رہی ہے۔ میں نانو جان کی نظروں میں کھٹکتی رہتی ہوں، میری لاابالی طبیعت کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں وہ۔ اور کون کون پریشان رہتا ہے تمہاری وجہ سے؟ کوئی بھی نہیں، بس ہم خود پریشان ہوتے ہیں جب نانو جان کسی دن کچھ نہ کہیں اور ہماری وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ ارے تو اس میں اس قدر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی حرکت کر لیا کرو۔ ارے نہیں بابا، میں خود نہیں کرتی، یہ حرکتیں تو خود بخود سرزد ہو جاتی ہیں نادانستہ طور پر۔ تم اتنی لاپرواہ کیوں ہو؟ میں خود تھوڑا ہی کرتی ہوں، میری فطرت ہی ایسی ہے، کیا کروں میں؟ تم سمجھدار ہو جاؤ نا، چھوڑ دو یہ لاپرواہیاں۔ لو، میرے کون سے بچے روتے ہیں جن کے لیے سمجھدار ہو جاؤں؟ ابھی سے بوڑھی اماں بن جاؤں؟ اور اتنا بے سمجھ بھی نہیں ہوں میں۔ جگنو کا قہقہا بہت ہی زبردست تھا۔ وہ کتنی دیر تک ہنستا رہا۔ بچوں کی خواہش ہے تو شادی کیوں نہیں کر لیتی؟ اللہ توبہ جگنو، اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ ایسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ میرا کہنے کا مطلب یہ تو نہیں تھا، مطلب جو بھی تھا میں نے بھی واضح کر دیا ہے۔ وہ اسے دیکھنے لگی، پھر گویا ہوئی۔ آپ مذاق بہت اچھا کر لیتے ہیں، میں اور بھی اسی طرح کی باتیں بہت اچھی کر لیتا ہوں۔ وہ ہنسا، پھر وہ بہت ساری باتیں کرتے رہے۔ جگنو کو اکاڑا کر بہت ہی مزہ آیا تھا۔ واقعی بچپن کی یادیں بہت سہانی تھیں، اور اب بھی انہیں لگتا ہی نہ تھا کہ اتنے عرصے بعد وہ ملے ہیں۔ وہی بے تکلفی، وہی انداز، وہی پیار تھا ان سب کے دلوں میں۔